کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ کچھ لوگ سخت سے سخت آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ وہ ٹوٹتے ضرور ہیں، آنسو بھی بہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے رب پر بدگمانی نہیں کرتے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معمولی سی مشکل آتے ہی نا امید ہو جاتے ہیں، تقدیر پر سوال اٹھانے لگتے ہیں اور یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید اللہ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہیں سے ایک سوال جنم لیتا ہے، آخر صبر کرنے والوں کے اندر وہ کون سی قوت ہوتی ہے جو انہیں مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رکھتی ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو انہیں بکھرنے نہیں دیتا؟ اور پھر دل خود سے پوچھتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا عطیہ کیا رکھا ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس کے اندر انسان کی پوری زندگی بدل دینے والی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ جب انسان صبر کی اصل حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی نظر میں دکھ صرف تکلیف نہیں رہتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت اور رحمت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صبر کا مفہوم درست طور پر نہیں سمجھا۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صبر کا مطلب صرف خاموش رہ جانا، سب کچھ برداشت کر لینا اور اندر ہی اندر جلتے رہنا ہے، جبکہ باہر سے خود کو نارمل دکھانا ہے۔ مگر حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ کیفیت انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ دل کو تھکا دیتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف محسوس نہ ہو، صبر یہ بھی نہیں کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ اصل صبر یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ پر بدگمان نہ ہو، دل ٹوٹ جائے مگر زبان سے نہ شکری نہ نکلے، حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، ایمان یہ کہتا رہے کہ میرا رب بے سبب کچھ نہیں کرتا۔ صبر دراصل یہ ہے کہ انسان ہر آزمائش میں اپنے رب کی حکمت تلاش کرے اور اس کے فیصلوں پر ناراضگی کی بجائے عاجزی اختیار کرے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عام انسان ہمت ہار دیتا ہے، لیکن صبر کرنے والا بندہ اپنے رب کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ صبر کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کی شخصیت کو مکمل طور پر بدل دینے والی کیفیت ہے۔ یہ انسان کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر غیر معمولی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ صبر انسان کو رلا سکتا ہے لیکن ایمان سے دور نہیں کر سکتا، یہ تھک سکتا ہے مگر امید کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذرا رک کر سمجھنے کی ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور خاص قربت ہے۔ دنیا میں تو اکثر لوگ ساتھ ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی حالات بدلتے ہیں ساتھ بھی بدل جاتے ہیں۔ دوست، رشتے، تعلقات سب وقت کے ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مشکل وقت میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور تنہائی میں بھی، اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی طاقت انسان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اگر اللہ محبت کرتا ہے تو آزمائش کیوں دیتا ہے؟ یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے نہیں دیتا کہ انسان کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ اسے بلند کرے،
بعض اوقات انسان کا درجہ صرف آرام میں نہیں بڑھتا بلکہ آزمائشوں میں نکھرتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، جیسے لوہا شدت حرارت سے مضبوط بنتا ہے، اسی طرح انسان بھی آزمائش سے گزر کر اپنے اندر قوت اور پختگی حاصل کرتا ہے۔ صبر دراصل ایک عبادت ہے جو انسان کے دل کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور اس کا اجر اللہ کے ہاں بے حساب رکھا گیا ہے۔ بے حساب یعنی ایسا انعام جس کا نہ کوئی اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی حد۔ دنیا میں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے، مگر صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ آج اکثر لوگ صبر کو کمزور سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ صبر کرنے والا ناکام نہیں ہوتا بلکہ حقیقی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ مجبور نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اور یہی رضا اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب انسان کے دل میں صبر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی بہتری تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، اس آزمائش میں میرے لیے کیا سبق ہے؟ اور جیسے ہی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، انسان کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آخر کار صبر کا سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔